السلام علیکم۔ ایک دو حوالوں سے آج بات کریں گے۔ ایک شاہ محمود قریشی صاحب کی رہائی سائفر کیس میں، اور اس حوالے سے بات کریں گے کہ وہ ایک اسپیسیفک ٹائم کا انتخاب کیوں کیا گیا، اور دوسری بات کریں گے آصف علی زرداری کے حوالے سے کہ آج کل بہت کہا جا رہا ہے کہ وہ لاڈلا ہے، تو وہ لاڈلا ہے لیکن کون سے منطقوں میں ہے اور کہاں تک ان کی رسائی ہے، تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور کچھ مختصر سی بات کریں گے آنے والے وزرائے اعلیٰ کے بارے میں کہ کون اس وقت زیادہ فیورٹ ہے وزیر اعلیٰ کے لیے، اور ان کے بارے میں کنسنسس ہے بہت سی جگہوں پہ۔ تو چلتے بات کرتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے۔ کل وہ جو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ جس کی سربراہی جسٹس طارق مسعود صاحب کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی تھے، تو اس بینچ نے سائفر کیس کو تو اڑا کر رکھ دیا ہے، اور عمران خان تو خیر بھی جیل سے نہیں نکل آئیں گے کیونکہ ان کے خلاف تو توشہ خانہ کیس بھی ہے اور 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بھی ہے، تو فی الحال تو وہ ظاہر ہے کہ وہ جیل میں رہیں گے کیونکہ ان کے خلاف دوسرے کیسز ہیں۔ لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف تو دوسرا کیس نہیں ہے، اور یہ جو پی ٹی آئی کے دوسرے لیڈرز ہوتے تھے نا، شہریار افریدی، اسد کیسر، فواد چودھری، یہ سارے تو جب ایک کیس میں ان کو رہائی ملتی تھی تو دوسرے کیس میں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، لیکن قریشی صاحب کے بارے میں ایسا نہیں ہے تاحال ابھی تک۔ جب میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں ان کے خلاف کوئی دوسرا کیس درج نہیں ہوا اور نہ ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے، تو جب ضمانت سپریم کورٹ نے دے دی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ قریشی صاحب اور روبکار اور دوسرے جو لوازمات ہوتے ہیں وہ پورے ہو جائیں گے، تو قریشی صاحب رہا ہو جائیں گے۔ تو ایک مخصوص وقت پہ کیا وجہ ہے کہ ان کو رہا کیا جا رہا ہے، اور وہ مخصوص وقت آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن کا بھی کل ہی فیصلہ آیا ہے، اور انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کو بھی اڑا دیا ہے تحریک انصاف کے، بلکہ انہوں نے تو پارٹی کے اندر تک گئے ہیں۔ انہوں نے تو کہا ہے کہ عمر ایوب آئینی طور پر پارٹی کے سیکرٹری جنرل بھی نہیں بن سکتے، اور انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ نیاز اللہ نیازی الیکشن کمشنر نہیں بن سکتے پارٹی کے، کیونکہ دستیاب ریکارڈ کے مطابق اکبر جمال انصاری صاحب کوئی ہیں وہ الیکشن کمشنر ہے، تو ایکٹ 215(215) کے مطابق یہ الیکشن غیر آئینی ہے، تو الیکشن کو بھی اڑا دیا ہے، پارٹی کو بھی اڑا دیا ہے، ان کا انتخابی نشان بلہ جو ہے اس کو بھی اڑا کے رکھ دیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ بیرسٹر گوہر کی چیئرمینی بھی چلی گئی، انٹرا پارٹی الیکشن بھی وہ جو منتخب ہوئے تھے وہ بھی گئے جو پارٹی نے جن کا انتخاب کیا تھا۔ تو اس موقع پر شاہ محمود قریشی کی رہائی بہت سے سوالات کو جنم دے رہی ہے، اور پھر ان کے خلاف دوسرا مقدمہ بھی درج نہیں کیا گیا، ان کی گرفتاری بھی نہیں ڈالی گئی، اور جو ہی وہ ضمانت کے بعد جو معاملات ہیں، انتظامی معاملات کورٹ آرڈر کے تحت جو جیل کو ضرورت ہوتی ہے وہ پورے ہو جائیں گے تو قریشی صاحب رہا ہو جائیں گے۔ تو ایک طوفان سا غالباً منتظر ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ کوئی بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے پارٹی کے اندر۔ ایسے موقع پر گو کہ کوئی واضح اس کا ایویڈنس موجود نہیں، لیکن وہ جو منظرنامہ ہے، الیکشن کمیشن کا فیصلہ، بلے کو اڑانا، انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دینا، سیکرٹری جنرل پر سوال اٹھانا، الیکشن کمشنر پہ، پارٹی کے الیکشن کمشنر پہ سوال اٹھانا، اور اس موقع پر قریشی صاحب کی رہائی اور پھر حکومت ریاست پاکستان کی اس پر خاموشی اور رضامندی بہت سے سوالات کو جنم دے رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں غالباً یہ سوالات عملی شکل میں ہم دیکھیں گے۔
ایک اور حوالے سے بات کرتے ہیں آصف زرداری صاحب کے حوالے سے کہ وہ لاڈلا ہیں، تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ کسی حد تک گو کہ ان کے لاڈلے پن کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے، لیکن ان کا لاڈلا پن ایک لکیر کھینچی گئی ہے کہ آپ یہاں تک اپنا لاڈلا پن دکھا سکتے ہیں، اور وہ لکیر ہے جنوبی پاکستان، یعنی سندھ اور بلوچستان۔ بلوچستان میں آپ نے دیکھا کہ بہت سے لیڈرز ان کے ساتھ چلے گئے، پھر سندھ میں کل فیصل واوڈا کے ساتھ ان کی تصویر آئی ہے، اور لوگ اس پر تبصرے کر رہے ہیں کہ جب فیصل واوڈا زرداری صاحب کے پاس گئے تو اس کا مطلب ہے، یہ اس کا ثبوت ہے کہ زرداری صاحب لاڈلا ہیں۔ تو لاڈلا وہ یقیناً ہیں کچھ معروضی حالات کے پیش نظر، لیکن وہ صرف جنوبی علاقوں تک لاڈلا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ پنجاب میں ان کی کوئی سرگرمی دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے، نہ بلاول بھٹو نظر آ رہے ہیں، نہ آصف زرداری نظر آ رہے ہیں، نہ کوئی پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں، کوئی بڑا لیڈر پیپلز پارٹی میں نہیں گیا پنجاب میں، تو پنجاب کو الگ رکھا گیا ہے۔ کے پی کے حوالے سے بات یہ ہے کہ کے پی میں اس وقت کوئی لاڈلا نہیں۔ مولانا کے بارے میں بہت سے تحفظات ہیں۔ یہ وہی مولانا ہے نا، جب انہیں نیب میں بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے نیب میں بلائے، ہم کور کمانڈر ہاؤس چلے جائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ کچھ ریزرویشنز ان کے حوالے سے، تو مولانا تو لاڈلا ہے نہیں، اور نہ ان کے بارے میں کوئی مثبت رائے پائی جاتی ہے بعض منطقوں میں۔ تو پرویز خٹک کو لانچ کیا گیا تھا، لیکن پرویز خٹک نے کوئی کارکردگی نہیں دکھائی، وہ زیرو تھے اور زیرو پر ہی کڑے ہیں اس وقت۔ تو کے پی آنے والے انتخابات کے بارے میں دیکھا جائے گا، لیکن میرا تجزیہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کم از کم کے پی کی سطح پر گورنمنٹ کا حصہ بن جائے گی۔ اس میں شاید پی ٹی آئی کے ارکان ہوں یا پی ٹی آئی کے منحرف ارکان ہوں جو الیکشن سے پہلے منحرف ہوئے یا الیکشن کے بعد منحرف ہو جائیں گے، لیکن بہرحال کسی نہ کسی طور پی ٹی آئی والے کے پی حکومت کا حصہ بن جائیں گے، اور اس وجہ سے مولانا کا راستہ بھی بند ہو جائے گا۔ تو مولانا کے لیے اس وقت فضا سازگار نہیں ہے۔ سندھ میں غالباً پیپلز پارٹی، بلکہ قوی امکان ہے کہ وہاں بھی پیپلز پارٹی جیت جائے گی، اور اس وقت ایک فریش کینڈیڈیٹ، فریش بلڈ کو لایا جائے گا ایز اے چیف منسٹر۔ اور میرے بعض معلومات کے مطابق جو سندھ کیبنٹ کے ممبر تھے ناصر حسین شاہ، تو غالباً وہ نئے چیف منسٹر سندھ ہو سکتے ہیں۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت بن جائے گی، اور زیادہ امکانات مریم نواز کے ہیں کہ انہیں پنجاب میں لانچ کیا جائے گا ایز اے چیف منسٹر، تاکہ تجربہ بھی حاصل ہو جائے، اور پنجاب شریف فیملی کے پاس ہی رہے۔ وہ تو ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا ہے کہ وہ پنجاب کسی کے حوالے نہیں کرتے۔ وہ تو جب 90 میں نواز شریف منظر پر ابھرے تھے اور وہ اسلام آباد آ رہے تھے ایز اے پرائم منسٹر، تو اس وقت ایک تقریب تھی، ایک نجی تقریب، تو کہا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف کے والد مرحوم نے کچھ لوگوں سے نعرے لگوائے تھے کہ شہباز شریف نئے وزیر اعلیٰ پنجاب، اور پھر نواز شریف کی توجہ بھی دلائی تھی کہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ کچھ نعرے لگا رہے ہیں، اور پھر کچھ دن بعد شہباز شریف وزیر اعلیٰ بن گئے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ پنجاب تو شریف فیملی کسی اور کے حوالے کرتے بھی نہیں ہے، اور غالباً مریم نواز ایز اے چیف منسٹر۔ پی ٹی آئی کی یقیناً ان کی مقبولیت ہے، لیکن ان کے لیے سازگار حالات تو ہے نہیں۔ ظاہر ہے کہ ان پنجاب یا مرکز یا اس طرح کا مطلب اہم منطقہ تو ان کے حوالے کیا نہیں جائے گا۔ تو آنے والے صورتحال کے بارے میں ہم یہی تھوڑے بہت انفارمیشن اور تھوڑا بہت تجزیہ آپ کے سامنے رکھ گئے۔ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس حوالے سے بات کریں گے۔